الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد نور الهدى صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه النجبا الذين هم خلافة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر كما ورد في سورة العنكبوت: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین کرام، ہمارا اس دنیا میں آنا محض اتفاق نہیں ہے. اس کائنات کو بنانے والے نے ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے اور ایک مختصر عرصہ گزارنے کے بعد ہمیں واپس جانا ہے. ہمارے یہاں سے آنے سے پہلے بھی ایک مقام تھا، ہمارے یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک مقام و محل ہے. یہ ٹرانزٹ لاؤنج سمجھیں. آپ اسے، آپ نے ٹکٹ لے لیے، ٹرانزٹ لاؤنج میں آ کر بھی باری کا انتظار کر رہے ہیں. جس کی باری آ گئی وہ آگے ویٹنگ روم میں چلا جائے گا. عالم برزخ، عالم قبر، عالم قبر یا عالم برزخ سے مراد ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے انسان کے موت ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کے درمیان کا جو ظرف زمان اور ظرف مکان ہے، جہاں میت اور یا میت کے اجزاء رہتے، اس کو عالم قبر کہا جائے گا، عالم برزخ کہا جائے گا. اس کے بعد ایک آخری دن آئے گا، یوم الآخرہ. وہ اسی دنیا کا آخری دن ہے، دنیا کی زندگی کا سپلیمنٹ ہے. اس کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوگی، وہ حیات الحیوان ہے. اس زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے کہ ہم یہاں اپنے اللہ کو راضی کریں، اور تاکہ جب وہاں جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت میں اپنی رضا کے مقام میں جگہ عطا فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو محدود بنایا ہے. انسان کی عقل کو اس دنیا کے معاملات کو سمجھنے کے لیے تو اہمیت دی ہے. انسان کی حواس خمسہ عطا فرمائیں جن کے ذریعے وہ ادراک بالحواس کرتا ہے، سائنسی اور دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے. لیکن جو عالم الغیب ہے، جو عالم امر ہے، جو ہماری نظروں ہماری عقلوں کے اوجھل جہان ہے، اس کو جاننے کے لیے انسان کی اپنی عقل میں فی ذات ہی صلاحیت موجود نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اپنے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی خاتم النبیین، افضل المرسلین، سید الرسل، ہمارے محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آیا اور اس سلسلے کی تکمیل فرمائی. آج حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد پورے کا پورا زمانہ، پورے کا پورا علاقہ، یعنی اس کائنات کے مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے، زمین و آسمان میں حضور علیہ السلام کی بعثت سے قیامت کے دن تک حضور ہی کا زمانہ نبوت ہے، حضور ہی کے طریقے میں نجات ہے، حضور ہی کا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اپنے اپنے زمانے میں جن اقوام نے اپنے رسولوں کی، اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سے سخت عذاب دیا. لیکن محبوب علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. محبوب علیہ السلام کی نافرمانیاں ہم دن رات کرتے ہیں، کھلے عام کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری کوئی بہادری ہے اس میں. یہ مہلت عارضی ہے. جب ہمارا وقت ختم ہوگا، جب ہماری باری آ جائے گی، تو تب جا کر ہم پر ایسے اثرات کھلیں گے، ایسے راز کھلیں گے، تب جا کر پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام کی تعلیم سچ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو فرمایا وہی سچ ہے اور وہی سچ ہے، بس وہی سچ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متبادل کوئی بھی بات ہے، چاہے اس کے پیچھے عقل کی جتنی مرضی دلیل ہو، وہ سب غلط ہے، یقیناً غلط ہے. اس کا غلط ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا صحیح اور حقیقی ہونا مرنے کے فوراً بعد ہو جائے گا، لیکن اس وقت ہمارے پاس عمل کی توفیق موجود نہیں ہوگی، ہمارے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. آج ہمارے انور قریشی صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے اصال ثواب کے لیے ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم ان کے اصال ثواب کے لیے اس لیے بیٹھے ہیں، اصال ثواب کرنا ہمارے اپنے لیے بھی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، تو ان کے اعمال میں جب ہم اگر کچھ پڑھ کر بھیجیں گے، کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، کوئی بھی نفلی عبادات کریں گے اور ان کا اصال ثواب کریں گے، تو انشاءاللہ ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا. ایک حدیث پاک ہے مشکات المصابیح میں مسند امام احمد اور سنن ترمذی کی سند کے ساتھ کہ جس شخص کا حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ اور لیلۃ الجمعۃ وقاه الله فتنة القبر اور بات آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ بشارت دی کہ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے اور شب جمعہ یا بروز جمعہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اور الحمدللہ انور قریشی صاحب جمعے کی صبح انتقال ہوا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر اور حشر کی آزمائش سے محفوظ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھیں. دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اصل زندگی آگے کی زندگی، اور آگے کی زندگی کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے کام کر کے جائیں، اپنی اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ ہم اپنی طرف سے اپنے لیے گڑھے کھود کر نہ جائیں، ہم اپنی طرف سے اپنے لیے جان بوجھ کر دانستہ گناہ کر کے نہ جائیں. اس قرآن مجید میں ان الحسنات یذهبن السیئات، تو اس کی تشریح میں مفسرین کہتے ہیں کہ جو انسان چونکہ اس دنیا میں گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہ کبائر سے بچتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کبائر سے بچتا رہتا ہے اور چھوٹے موٹے گناہ اس سے تقاضۂ بشریت کی وجہ سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، تو جو وہ نیکیاں کرتا ہے ان نیکیوں سے اس کے ان گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے. جان بوجھ کر کوئی گناہ کرنا یاد رکھے گناہ کبیرہ ہے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر یہ سمجھتے ہوتے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس کی تو خیر ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ بہت بڑی ضرورت کی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی یہ سمجھ کرنا یہ تو چھوٹی سی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ سوچ کے کرنا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو عام چیز، یہ تو معمولی بات ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں آج عام ہو چکا ہے. بہت سی ایسی باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے. یا پھر یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ جو بھی کہتے ہیں کہنے دو، اپنے اللہ کو راضی کرو. اور یاد رکھیں اللہ کی رضا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں مضمر ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور آپ جس ملک میں جاتے ہیں اسی ملک کے قوانین کی پابندی آپ کے اوپر لازم ہوتی ہے، اور جس ملک میں جاتے ہیں اسی ملک کی کرنسی استعمال کرتے ہیں، اسی ملک کی کرنسی سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں. آپ یو ایس اے میں ہیں تو آپ ڈالر کے ساتھ کرنسی میں ڈالر میں پرچیزنگ کریں گے. آپ سعودیہ میں چلے جائیں گے ریال چلے گا، ڈالر کی قیمت جتنی بھی ہو سعودیہ میں ریال چلے گا. پاکستان میں آپ سبزی لینے جائیں ڈالر نکال کے سبزی والے کو کہیں گے یار یہ ڈالر ہے، اس میں سے مجھے سبزی دے دو، باقی پیسے مجھے دے دو. وہ کہے گا بھائی میرے پاس تو روپے چلتے ہیں، میں تو منی چینجر تو نہیں ہونا. آپ پاکستان میں ہیں تو آپ روپے استعمال کریں گے، روپے سے اپنی ضرورت پوری کریں گے. قیامت کا دن جب قائم ہوگا، اللہ کے ہاں اعمال نامہ سجے گا، تو نامہ اعمال میں محمد الرسول اللہ از دا کرنسی آف یوم الآخرہ، یوم الدین، آخرت، میزان
اس کی کرنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہم کوئی اور کرنسی لے کر آئیں گے غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جس راستے پر اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرتا ہے، نولہ ما تولى. ہم سے اس دنیا میں گرفت نہیں فرماتے، جب ہمارے پاس آئے گا پھر اس کو گرفت کریں گے اور اس کو ایسا عذاب دیں گے اس سے ہی اس کو جہنم میں بھیج دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیسے دیکھیں قبر میں مطلب مرنا ہم سب نے ہے، اور مرتے ہی ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے وہاں سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آہٹ ابھی سن ہی رہا ہوتا ہے کہ ملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ملکان یعنی دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اسودان ارزقان، کالے سیاہ فام شکل کے ہوتے ہیں، ارزقان ان کی آنکھیں زرکون کی طرح چمکتی ہوتی ہیں، نیلی آنکھیں زرکون کی طرح چمکتی ہیں، اور وہ قبر سے سوال کرتے ہیں. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں ایک کلمہ ہے، اور جو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں 3 کلمات ہیں کہ من ربک ما دینک ما تقول لهذا الرجل. اور جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس میں ہے ما تقول لهذا الرجل، کہ تم ان کو اس کو جو ہے نا عالم، چونکہ عالم برزخ میں یہ قیود زمانی قیود مکانی نہیں ہے، وہاں پہ اللہ کا نظام بالکل الگ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت کرائی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے ماں تم تو تقول لهذا الرجل، ان شخصیت کے بارے میں تم دنیا میں کیا نظریہ رکھتے تھے، تم کیا کہتے تھے؟ تو جو اہل ایمان ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو انہوں نے خود تعلیم فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اور جو منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جس کا خاتمہ کفر شرک پر ہوا، جس کا خاتمہ نفاق پر ہوا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پھر عذاب دیا جاتا ہے. یہ کافی طویل حدیث ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، وہاں ہم ان اعمال کو لے کر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اور مفرد محدثین نے لکھا ہے کہ یہ پہچان نور ایمان کی بنیاد پر ہوگی. اس میں مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں دیکھا تھا لیکن قبر میں نہیں پہچانے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جہان میں یہ بصیرت نہیں، یہ اور بصیرت چاہیے. وہاں بصارت کافی نہیں ہے، بصیرت چاہیے. وہ نور بصیرت جو ہے وہ نور ایمان ہی پر متصل ہے. جس کے پاس ایمان ہوگا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا. جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان سے انکار کر دے گا، لا ادری لا ادری کے آوازیں لگائے گا، اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کریں. ایک علام سماعت فرما لیں کہ انور قریشی صاحب کی کوئی لین دین، کوئی کسی کے ساتھ معاملہ اگر کوئی پینڈنگ ہے، تقاضۂ بشریت ہے، انسان ہے، اگر کسی نے کچھ لینا ہو، کچھ ان کا تقاضا ہو تو وہ اپنے معاملات ان کے بھائی سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ان کے بڑے بھائی یہاں پہ تشریف فرمائے، مظہر قریشی صاحب، یہ ان کے ولی ہیں، ان کے بھائی ہیں، تو معاملات کر سکتے ہیں. دعا فرمائیں. حضرت بیان میں ایک حدیث سنائی ہے اور میں نے جب غسل لیا وہ حدیث سنائی تھی، وہ حدیث دوبارہ سن لیں اور خواہش دل میں پیدا کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 قسم کے لوگوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. سن لیں حدیث مکمل. پہلے وہ لوگ جو شہید ہو کر، دوسرے وہ لوگ جنہیں اظہار کی مرض حضرت جی تصدیق کریں گے. میں کیونکہ انہوں نے جمعے اور مختصر حدیث کو اس لیے بیان کیا ہے کہ ان کی شان میں
لیکن میں حدیث پوری اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جنہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا. پہلے کون؟ شہید. دوسرے کون؟ اسہال، موشن، دست اس قدر لگ جائے اس میں آدمی ختم ہو جائے. اور تیسرے کون سے لوگ؟ جو جمعے کی رات یا جمعے کے دن، یعنی کہ شب جمعہ یا جمعے کے دن. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بھائی انور صاحب یہاں تک کہ شب جمعے کی رات کو انتقال ہوا. اور چوتھے وہ لوگ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک ادا کرتا ہے یہاں تک کہ اسے بھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا، ورنہ اتنے سخت عذاب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے قبر میں اس قدر آدمی کو دبا دیا جاتا ہے، دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں جانب آ جاتی ہے. تمہیں کیا معلوم ہے قبر کی تمہیں سخت عذاب ہے. ایک ایسا خان مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہے گا اللہ سے 5 وقت تراوی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سارے نام سن کر سونے والے. اور حدیث کے الفاظ ذمہ داری سے علماء تشریف فرما ہے کہ سانپ ڈنگ مارے گا، فجر کو مارے گا، ظہر کو مارے گا، عصر کو مارے گا، مغرب کو مارے گا، عشاء کو مارے گا، پھر دوسرے دن صبح کو مارے گا. حضرت جی تشریف فرما ہے پوچھ سکتے ہو قیامت تک ڈنگ مارتا رہے گا. اتنے سخت قبر کے عذاب ہے. اس لیے اللہ پاک نے رحمت فرمائی. میں اپنی بات کروں، میری خواہش ہے میں جمعے کا دن ہو جمعہ پڑھا لوں، اس کے بعد میرا انتقال ہو جائے اس حدیث میں شامل ہو جاؤں گا کہ تاکہ قبر کا عذاب سے اور دعا ہے اللہ سب کو بچائے. اعوذ باللہ